بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. میرے انتہائی قابل قدر، لائق صد تکریم سامعین مکرم، اللہ رب العزت ہم سب کے خالق و مالک ہیں، اور مالک الملک نے انسان کو دو چیزوں کا مرکب بنایا ہے. ایک انسانی جسم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور اس جسم کی نشو و نما کے لیے اس کی تمام تر ضروریات کا بندوبست بھی اللہ تعالیٰ نے مٹی سے ہی کیا ہے. اور دوسری چیز، اللہ تعالیٰ نے جسم کے اندر ایک روح کو داخل کیا ہے. روح جو کہ اللہ نے آسمانوں سے بھیجی ہے، اس روح کی نشو و نما کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی غذا، اس کی خوراک کا بندوبست بھی آسمانوں سے ہی کیا ہے، جس کو قرآن و حدیث کا نام دیا جاتا ہے. جس طرح مٹی سے بنایا گیا یہ جسم، اگر اس کی غذا کا خیال نہ کیا جائے تو یہ جسم بیمار ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر روح کی غذا کا خیال نہ کیا جائے تو روح بھی بیمار ہو جاتا ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر روح کا رشتہ جسم سے توڑ دیا جائے تو جسم جتنا بھی خوبصورت ہو، توانا ہو، طاقتور ہو، اس جسم کی کوئی قیمت باقی نہیں رہتی. یہی وجہ ہے وفات کے بعد بیٹا اور باپ ایک دوسرے کی وفات پہ کہتے نظر آتے ہیں، ذرا جلدی کیجئے تاکہ ہم دفنانے سے فارغ ہو جائیں. اس سے پتہ یہ چلا کہ اصل قیمت انسان کی روح کے ساتھ ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں انسانیت کو اس کی زندگی کے لیے روشن تعلیمات سے نوازا ہے، وہاں سب سے زیادہ جو انسانیت کی تربیت فرمائی ہے وہ اس کی روح کی غذا، اس کی روح کی توانائی کے متعلق ہی امت کو تعلیمات دی ہے. آج کی اس مبارک مجلس جو کہ النکاح سنتی، نکاح کرنا میری سنت ہے، اس مبارک مجلس میں جہاں انشاءاللہ جسم کی غذا کا بندوبست کیا گیا ہے، وہاں میں دعا گو ہوں اپنے محترم بھائی کے لیے جنہوں نے اپنے بیٹے کے نکاح پہ مسلمانوں کی روحانی غذا کا بندوبست بھی کیا. اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں عزتوں، برکتوں اور رحمتوں اور راحتوں سے نوازے. تمام احباب گرامی اگر نشستوں پہ تشریف رکھیں تاکہ دین کی یہ بات مکمل ہو
اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہم نکاح کی تکمیل کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ نکاح کرنا میری سنت ہے، اور جو سنت سے منہ موڑتا ہے، اعراض کرتا ہے، اس کا تعلق میرے ساتھ نہیں ہے۔ جب یہ بات سمجھ آئی کہ نکاح کرنا یہ سنت ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ان کی شادیاں ہوئیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان معظم کہ نکاح کرنا یہ میری سنت ہے۔ امت اسلامیہ آج اس خوبصورت سنت کو یا تو کسی وجہ سے لیٹ کر دیتی ہے، یا یہ ہے کہ کچھ لوگ فرار چاہتے ہوئے یہ کہتے بھی سوچتے نہیں کہ مجھے شادی کی کیا ضرورت ہے۔ عکاف بن بشیر التمیمی روایت کرتے ہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے، آپ نے سوال کیا، یا عکاف هل لك من زوجہ، شادی شدہ ہو؟ قال لا، نہیں شادی شدہ تو نہیں ہو۔ قال هل لك من جاریہ، کیا لونڈی ہے؟ قال لا، نہیں۔ قال وانت موسر بخیر، کیا اللہ تعالیٰ نے تجھے مال سے نوازا ہے؟ قال نعم وانا موسر بخیر، مجھے اللہ نے مال سے تو نوازا ہے۔ فرمایا تمہیں اللہ نے مالی طاقت بھی دی ہے، تم گھر کو سنبھال سکتے ہو، اور تجھے جوانی سے بھی نوازا ہے۔ جوانی کی رعنائی کے بعد اور مال و دولت ہونے کے بعد تم نے اگر شادی نہیں کی، اذن انت من اخوان الشیاطین، پھر تو تم شیطان کے بھائی ہو۔ اب الشیطان تمرسون، کہ تم شیطان بننے کی پریکٹس کر رہے ہو۔ لو کنت فی النصارى لکنت من رہبانہم، اگر تم عیسائیوں میں ہوتے تو تم پادری ہوتے۔ تزوج وَإِلَّا أَنْتَ مِنَ الْمُزَبْزَبِينَ، شادی کرو وگرنہ تم منافق بن جاؤ گے۔ اتنی باتیں سننے کے بعد عکاف بن بشیر التمیمی فوراً کہتے ہیں، زوجنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرتاج رسول آپ پھر میری شادی کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ازوجک ما معک من القرآن، میں تیری شادی کرتا ہوں، ازوجک کریمۃ بنت کلثوم الحمیری، حمیر خاندان کی ایک عورت کلثوم نامی، میں اس کے ساتھ تیرا نکاح کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو سنت کہا ہے، اور فرمایا ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، تین لوگوں کی اللہ مدد ضرور کرتے ہیں، الناکح الذی یرید العفاف، جو دین بچانے کے لیے، ایمان بچانے کے لیے، پاک دامن بننے کے لیے نکاح کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے، اس کی مدد فرماتے ہیں۔ جب نکاح کرنا سنت ہے تو پھر اس کو سنت کے طریقے کے مطابق ہی کرنا چاہیے۔ سنت کا طریقہ کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری باتیں بیان کی ہیں۔ فرمایا نکاح سے پہلے
خطوبہ جو ہے، خطبہ جو ہے، اس کو منگنی کرنا کہتے ہیں، اس سے پہلے ایک ایسا اصول آپ کے ذہن میں ہو کہ میں نے نکاح کن بنیادوں پہ کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے پاس کسی ایسے انسان کا پیغام آتا ہے جس کا دین تمہیں پسند ہے، جس کا اخلاق تمہیں پسند ہے، فزوجوہ، تو اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دو۔ الا تفعلوا، اگر تم نے دین اور اخلاق ان دو چیزوں کے معیار کو چھوڑ کر کسی اور معیار کو مقدم کیا اور اس شخص کو ریجیکٹ کر دیا، الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد عریض، تو پھر دنیا کے اندر فتنہ اور فساد قائم ہوگا۔ فتنہ اور فساد کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے اس نیک بیٹی کے لیے دوبارہ کوئی اچھا رشتہ نہ آئے، ہو سکتا ہے بار بار اس کی نسبت ہو اور ٹوٹ جائے۔ تو سب سے پہلی بنیاد نکاح کرنے کی دینداری ہے، وہ نماز پڑھتا ہو، اس کو رب نے پیدا کیا ہے، وہ اپنے رب کو یاد کرتا ہو، اور اخلاق وہ بڑے کا احترام کرنے والا ہو، وہ چھوٹے پہ شفقت کرنے والا ہو، وہ مسلمانوں سے ہمدردی کرنے والا ہو، مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے والا ہو، وہ فساد اور لڑائی کو پسند نہ کرتا ہو، بلکہ اس کے اندر محبت کا عنصر غالب ہو، وہ کسی کو احترام دینا جانتا ہو، وہ کسی کے دل میں خوشی پیدا کرنا جانتا ہو، اس کی زبان میں نرمی ہو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس کو آج امت بھول گئی، امت یہ سمجھتی ہے کہ جو شخص کسی کا احترام نہیں کرتا، جو گالیاں دیتا ہے یا جو بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، یہ بہت پڑھا لکھا ہے۔ حالانکہ اس سے بڑا تو اجڑ ہی کوئی نہیں، جس کو بڑے کا احترام ہی کرنا نہیں آتا، جس کو مسلمان بھائی کی عزت کرنا نہیں آتی، اس نے کیا پڑھا ہے؟ یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ، ایک شخص نے ان کو بہت گالیاں دی اور وہ مسکرانے لگ گئے۔ ساتھی پاس کھڑا ہے، کہتا ہے لم لم ترد علیہ، او بزدل ہو، تم جواب کیوں نہیں دے رہے، تمہیں گالیاں دے رہا ہے۔ تو مسکرا کے کہتے ہیں فلماذا تعلمت اذن، اگر میں نے گالی کا جواب گالی ہی دینا ہے تو میں نے علم کیوں پڑھا؟ میں اس کی گالی کا جواب دعا کے ساتھ دوں گا۔ یہ برا بلا کہہ رہا ہے، میں تو مسکراہٹیں بکھیرنے والوں میں سے ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی دو بنیادیں اس حدیث میں بیان کی، وہ شخص دین کو سمجھنے والا ہو اور اس کا اخلاق اچھا ہو۔ اور ایک دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی نے خوبصورت زندگی گزارنی ہے تو تین چیزیں اختیار کرے، لِيَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَى آخِرَتِهِ۔ مثالی زندگی گزارنا چاہتے ہو، دل ایسا بناؤ جو اللہ کا شکر کرنے والا ہو، زبان ایسی بناؤ جو اللہ کا ذکر کرنے والی ہو۔ شادی وہاں کرو جو عورت نیک اور صالحہ ہو اور آخرت کے معاملے میں تمہاری مددگار بن جائے۔ کیسے مددگار بنے گی؟ بچوں کی نیک تربیت کرے، گھر کا ماحول دین کا ماحول بنائے، اور گھر میں راحت اور سکون اور وقار کا ماحول بنائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک تیسری بات کا اضافہ کیا، دین ہے، اخلاق ہے، اور اس کی ایمانیات واضح نظر آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رزقہ اللہ امرأة صالحہ
فقد اعانه على شطر دینه فلیتق اللہ فی الشطر الثانی. جس کو اللہ تعالیٰ نیک بیوی عطا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے آدھے ایمان میں اس کی مدد فرمائی، یعنی اس کا آدھا ایمان مکمل ہے، بقیہ آدھے ایمان میں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے. اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدنیا کلها متاع، یہ دنیا ساری کی ساری مال و متاع ہے. وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، لیکن کائنات میں سب سے قیمتی چیز، سب سے قیمتی متاع جو ہے وہ نیک عورت ہے. وہ ایسی عورت جس کی وجہ سے خاندان میں برکت آ جائے، لوگوں کو محسوس ہو کہ ایسی صالحہ اور تقیہ عورت ہمارے گھر میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تنکح المرأة لأربع، لوگ عموماً 4 چیزوں کو دیکھ کے شادی کرتے ہیں. لمالہا، کچھ لوگ مال و دولت کو دیکھ کے شادی کرتے ہیں. ولجمالہا، کچھ لوگ جمال کی وجہ سے شادی کرتے ہیں. ولحسبہا، کچھ لوگ خاندانی رکھ رکھاؤ کو دیکھ کے شادی کرتے ہیں. یہ خاندان بڑا ہے یہ چھوٹا ہے، نہیں میرے بھائی، سب خاندان برابر ہے. الا بالتقوی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت والا وہ خاندان ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے. کہاں ابو جہل قریشی تھا، کہاں بلال غلام تھا. بلال کی قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دی جاتی، اور ابو جہل جو قریشی تھا جہنم رسید ہو گیا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدینہا، کچھ لوگ دین کو ٹاپ پریورٹی پہ رکھتے ہیں. اگر دین کے ساتھ مال ہو یہ نعمت ہے، اگر دین کے ساتھ جمال ہو یہ نعمت ہے، اگر دین کے ساتھ سلجھا ہوا خاندان ہے تو یہ نعمت ہے. لیکن اگر دین نہیں، اکیلا مال ہی مال ہے، تو یاد رکھنا یہ مال اس کے نفع کا نہیں ہے. لا تنکحن لئیمة لمعیشہ تبقى اللئیمة والمعیشة تذهب، کہنے والا کہہ رہا ہے کسی کے مال کی وجہ سے شادی نہ کرو، اگر اس کے اندر کمینگی ہے تو وہ باقی رہے گی، مال تو آنے جانے والا ہے. یہ مال ہی اسے اللہ سے دور کر دے گا. اگر جمال ہو اور دین نہیں ہے تو میرے معزز اور محترم اور محتشم اور مکرم بھائی، یہ جمال اسے نفع نہیں دے گا. جمال الوجہ ما قبح النفوس کقندیل علی قبر المجوس، ایک مجوسی کو آپ قبر میں دفن کریں اور قبر کے باہر آپ لائٹنگ کروا دیں تو کیا اس کو قبر میں روشنی پہنچے گی؟ جس کے دل میں مسلمانوں کی خیر خواہی نہیں ہے، جس کے دل میں بڑے کا احترام نہیں ہے، جس کے دل میں اللہ کی یاد نہیں ہے، جو نماز کے لیے اس کے اندر طاقت نہیں ہے، اس کو یہ جمال کیسے فائدہ دے گا؟ اور کہنے والے نے سچ کہا، اگر جمال ہی کمال ہوتا تو دنیا میں کسی خوبصورت عورت کو طلاق نہ ہوتی. لیکن سروے رپورٹ بتاتی ہے کہ سب سے زیادہ طلاقیں وہاں ہوتی ہیں جہاں حسن پہ ناز کیا جاتا ہے، جہاں خامند کی بات کو تسلیم نہیں کیا جاتا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مانا نہیں جاتا. اور اس لیے ان لوگوں کے اندر طلاق کی شرح زیادہ ہے جو اس طرح کے ناز کرتے ہیں کہ ہمارے پاس مال بڑا ہے، ہمارے پاس حسن بڑا ہے، ہمارا تو خاندان بڑا ہے. بھلا اللہ کے رسول سے بڑھ کے بھی کسی کا خاندان ہے؟ اس ہستی سے بڑھ کے بھی کہ دنیا میں اللہ نے ہستی پیدا کی ہے، قیامت تک نہیں ہو سکتی. لیکن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی بیٹی بھی کسی کی ہو سکتی ہے. سیدۃ نساء اہل الجنہ، جس کے بارے میں سرتاج رسول نے اپنی زبان اقدس سے خود فرمایا، بیٹی تم جنتی عورتوں کی سرتاج ہوگی. اللہ رب العزت
اس جیسی خصلتیں اور اخلاق ہر مسلمان بیٹی کے بنا دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک، دین کو ٹاپ پریورٹی پہ رکھو، اس میں برکت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چند بنیادیں بیان کی ہیں، اور منگنی کے بارے میں فرمایا اخف الخطبہ، مسلمانوں منگنی کو چھپا کے کیا کرو، وَأَعْلِنُ النِّكَاحِ، اور نکاح کو اعلانیہ کیا کرو۔ لیکن تعجب کی بات ہے، آج منگنی کے اوپر ہی نہ جانے کیا کچھ مسلمان کرتا ہے، اور ہوتا کیا ہے، عام طبقے کا شخص جب بیچارہ اپنے مال کی نمائش کرنا چاہتا ہے یا لوگوں کے سامنے اپنا نام باقی رکھنا چاہتا ہے، وہ 5-5, 10-10 اور 20-20 لاکھ کا مقروض ہو جاتا ہے، اور پتہ تب چلتا ہے کہ تعلق ٹوٹا اور یہ جناب محترم کارڈیالوجی میں پڑے ہیں۔ محترم بھائی کیا ہوا؟ بس جی شوق ہی بڑا لگا ہے۔ کیا ہوا کیا ہے؟ بس منگنی بڑی دھوم دھام سے کی تھی، مقروض بھی ہو گیا، منگنی ٹوٹ گئی ہے۔ تو میرے پیارے بھائی یہ دکھ تو آنا ہی تھا، تم نے اللہ کے رسول کی بات کو مانا کیوں نہیں؟ کیا میری اور آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ اور زینب اور ام کلثوم اور رقیہ سے زیادہ عزت والی ہے؟ جب حدیث یہ کہتی ہے اخف الخطبہ، منگنی کو چھپا کے کیا جائے، اعلن النکاح، نکاح کو اعلانیہ کیا جائے، تعجب کی بات ہے منگنی کرے تو 20-20 لاکھ لگا کر، اور نکاح لوگ کرواتے ہیں تو جا کے کورٹ میرج۔ لا نکاح الا بولی وشاہدی عدل، نکاح لوگوں کے سامنے ہوتا ہے، چھپ کر نہیں، جب تک ولی نہیں ہے، 2 عادل گواہ نہیں ہے، نکاح نہیں۔ ایما امرأة نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل، جو عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر اور بغیر 2 عادل گواہ وہ ہوتے ہیں جو صحیح گواہی دینے والے ہوں، دین کی صحیح گواہی دینے والے، اگر یہ نہیں ہے اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے اور باطل ہے۔ اور دوسری روایت کے لفظ ہیں لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية التي تزوج نفسها، کوئی عورت کسی عورت کا نکاح نہیں کر سکتی، نہ ہی کوئی عورت اپنا نکاح خود کر سکتی ہے، جو ایسا کرے گی شریعت یہ کہہ رہی ہے وہ بدکار ہے۔ کیا مقصد؟ ہو مسلمان اور والدین کی قدر ہی کوئی نہیں، اور والدین کا کوئی احترام ہی نہیں۔ جس ماں کو اللہ نے جنت کہہ دیا کہ جس کے قدموں تلے جنت ہے، اور باپ کو کہا کہ الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے، کس طرح اس نے بچپن سے لے کے پالا بیٹی اور بیٹے کو، جب خوشی کا موقع آیا تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ نہ یہ انسانیت کا کوئی اصول بنتا ہے، نہ اسلام نے اس کو رواج دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا منگنی کو چھپا کے کرو۔ صحابہ کیا کرتے؟ جاتے گھر کہتے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، نحب الخیر ونجد فیکم الخیر ولعل اللہ یجمعنا فی خیر، ہمیں خیر پسند ہے، آپ میں اللہ نے بڑی خیر رکھی ہمیں نظر آتی ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان دونوں خاندانوں کو خیر پہ جمع فرما دے، اور منگنی ہو گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منگنی کے بعد نکاح کی بات کی ہے۔ نکاح کیا ہے؟ نکاح میں سب سے پہلی بات بچی کا ولی ہو، باپ ہو، اگر وہ اللہ کے پاس چلا گیا ہے تو ان کے چچا عصبہ جو ہیں گواہ ہوں، مہر ہو، اور کیسا نکاح ہو؟ خیر النکاح ایسر، بہترین نکاح وہ ہے جو آسانی سے ہو جائے۔ اعظم النکاح برکہ،
ایسرہ مؤونہ، سب سے زیادہ برکت والا وہ نکاح ہے جس پہ خرچ کم ہو۔ پیسے کی نمائش کرنے کے بہتر ہے کہ آپ رشتہ داروں میں دیکھو جو بیچارہ مجبور ہے، جو فقیر ہے، اس کو دے دو۔ آپ کے نیبر میں کتنے ایسے مسلمان ہوں گے جن کے پاس صبح شام کا کھانا نہیں ہے، ان کو دے دو۔ پیسے کی نمائش یہ شریعت کا پرپس نہیں، یہ تو سٹیٹس کی دوڑ ہے جس پہ مسلمان اپنے پیسے کو ضائع کرتا ہے۔ اگر زیادہ پیسہ خرچ کرنا کمال کی بات ہوتی تو سید المرسلین کو اللہ نے وہ کمال دیا تھا، وہ دعا کرتے تو احد پہاڑ سونا بن جاتا، اور آپ سونے کے جو ہے وہ بڑے بڑے پہاڑ کے ٹیلے سے ہوا میں تقسیم کر دیتے، کیا مانے تھا؟ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ نکاح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول دے دیا، اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ، برکت والا وہ نکاح ہے جس پہ خرچ کم ہوتا ہے۔ نکاح کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کی بات کی ہے، اور آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے۔ آج ہماری تربیت کا عالم یہ ہے، ایک بھائی اتنا پیارا ہوتا ہے، اتنا اچھا ہوتا ہے، اگر وہ بھول کے دعوت نہیں دے سکا تو ساری زندگی اس سے کلامی لوگ کرتے کہ تم نے اپنے بچے اور بچی کی شادی کو مجھے بلایا ہی نہیں ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ جب اس کے بچے اور بچی کی شادی ہوتی ہے یہ منہ منا کے بیٹھ جاتا ہے۔ نہیں میرے بھائی، دلوں کو کھلا کیجئے، مسلمان کا دل بڑا پیارا ہوتا ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبد الرحمن بن عوف جب کندھے پہ لباس پہ خوشبو لگی دیکھی، پوچھا ما ہی ایما الخبر؟ عبد الرحمن خیر ہے نا؟ مسکرا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ تزوجت على وزن نواة من الذهب، میں نے کھجور کی گٹھلی جتنا سونا دے کے شادی کی ہے۔ اللہ کے رسول کو خبر ہی نہیں ہے۔ تربیت کیا کی؟ ان باتوں کو مشکل نہ بناؤ، دین تو آسان ہے، دین میں تشدد نہیں ہے، افراط و تفریط نہیں ہے، سختیاں نہیں ہیں، دین کا صحیح مفہوم سمجھیے۔ دین اسلام سے بڑھ کے کوئی دین نہیں ہے آسان، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو رحمت بنایا ہے۔ تو آپ نے فرمایا بارک اللہ لک و بارک علیک، میرے صحابی اللہ تجھے برکتوں سے نواز دے، تجھے برکتوں پہ جمع فرمائے۔ اولم ولو بشاتن، تم ایک ہی بکری اگر کر سکتے ہو ولیمہ ضرور کرنا۔ یہ ہے اسلامی نکاح۔ کس لیے آج مسلمان اپنی اولادوں کے گناہوں کو قبول کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جتنے بیٹھے ہیں سب کی عزتوں کی حفاظت فرمائے، اللہ سب کو اپنی رحمت سے نوازے، برکتوں سے نوازے۔ آج 35 سال کی بیٹی کیوں بیٹھی ہے؟ جہیز نہیں ہے؟ کہ اللہ کے رسول نے کسی جہیز کی بات کی ہے؟ آج 35 سال کا بیٹا کیوں بیٹھا ہے؟ بس جی کیا کریں، لوگوں کے مطالبات ہی بڑے۔ میرے معزز، میرے محترم، میرے محتشم بھائی، جہیز اسلام کا مسئلہ نہیں ہے۔ مرد کو اپنا گھر خود بنانا چاہیے، عورت کے مال پہ نظر رکھنا یہ بہت سطحی قسم کی سوچ ہے۔ تم نے شادی کرنی ہے، اپنا گھر خود تیار کرو، تم مرد ہو۔ اور مرد جو ہوتا ہے اس کو اللہ نے بڑا دل دیا ہوتا ہے، اس کی سوچ بڑی ہوتی ہے، اس کو قوام بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے۔ وہ عورت کے بارے میں سوچے کہ یہ سامان لے کے آئے گی تو میں شادی کروں گا؟ نہیں میرے بھائی، یہ تو سرحد پار ہندوستانیوں کی عادت تھی جو مسلمان نہیں ہیں۔ وہ جہیز نام کی چند چیزیں دے کے وراثت سے محروم کیا کرتے تھے۔ مسلمان تو وراثت سے محروم نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں کو تو امتیاز ہی اللہ نے یہ دیا ہے کہ وہ عدل و انصاف کی زندگی گزارتے ہیں۔ اور آپ وہ سروے رپورٹ شاید پڑھی ہوگی، صرف اس جہیز کی وجہ سے، صرف اس طرح کے مطالبات کی وجہ سے 50 لاکھ بچیاں پچھلے 10 سال میں قبر میں جا چکی ہیں، لیکن ان کے ہاتھ رنگنے کا موقع نہیں آیا۔
1 کروڑ بچیاں مسلمان اس وقت پچھلے 10 سال سے بیٹھی ہیں، کس وجہ سے؟ جہیز نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ان لوگوں کا مسئلہ ہے جن کو اللہ کا خوف نہیں ہوتا۔ جس نے بیٹی کی پرورش کر کے دے دی ہے، اس نے چھوڑا کیا ہے؟ اس نے دل کا ٹکڑا دے دیا ہے، اس کی اب عزت و تکریم کرنا مرد کا کام ہے، پھر بھی مال کی حرص اس کے اندر ہو۔ تو آئیے میں اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں اور بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میرے معزز اور پیارے بھائیوں، اگر کسی نے مثالی خاندان، مثالی گھر اپنا بنانا ہے، 3 اصولوں کو یاد رکھیے گا۔ سب سے پہلا اصول، کچھ ذمہ داریاں مرد کی ہیں اور کچھ ذمہ داریاں عورت کی ہیں۔ مرد کی سب سے بڑی ذمہ داری اور پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے گھر میں ماحول عمدہ بنائے۔ کیسے ماحول عمدہ بنے گا؟ احترام کا ماحول، دین کا ماحول، خود بھی نماز پڑھے، گھر والی کو بھی پڑھائے، ماحول دینی ہو۔ اللہ کے رسول اکیلے تو تہجد نہیں پڑھتے تھے، تہجد کا وقت ہوتا وہ زبان مقدس بولتی تھی، قومی یا عائشہ، عائشہ تم بھی اٹھو، فاوتری، تم بھی تہجد پڑھو۔ ایک مومن مرد اکیلا جنت نہیں جانا چاہتا، وہ اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ لے جانا چاہتا ہے۔ آپ آواز دیتے تھے، ایقظوا صواحب الحجرات، ان حجروں والیوں کو اٹھائیں، لکی یصلین، یہ نماز پڑھیں۔ رب عاریۃ فی کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، کتنی عورتیں دنیا میں بڑی نعمتیں ہوں گی لیکن قیامت کے دن انہیں عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ کیوں؟ انہوں نے اپنی زندگی کا ویژن جو ہے اس میں کلیئرٹی نہیں پیدا کی۔ ویژن کیا ہے؟ میں اللہ کی جنت کا وارث بنوں اور کائنات کے اندر سب سے عمدہ مسلمان نظر آؤں۔ اس کے مقابلے میں عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے خاوند کی ہر بات کی اطاعت کرے، ہر وہ بات جو اچھی بات ہے، برائی نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها وحفظته في نفسها وماله قيل لها ادخل الجنة من اي باب شئت۔ جو عورت 5 نمازوں کی پابند بن جائے، رمضان کے روزے رکھنے والی ہو، خامد کی اطاعت کرنے والی ہو، بچوں کی اچھی پرورش کرنے والی ہو اور اپنے خامد کے مال کی حفاظت کرنے والی ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا اس کا مقام ہے، قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے چاہتی ہو جنت چلی جاؤ۔ دوسرا اصول، مرد کی ذمہ داری یہ ہے گھر کا ماحول ایسا ہو، گھریلو ضروریات کو خوشی کے ساتھ، عبادت سمجھتے ہوئے، ذمہ داری سمجھتے ہوئے، اپنی استطاعت کے مطابق پورا کرنے میں سعادت سمجھے۔ آج دیہاتوں میں طلاقیں کیوں ہوتی ہیں؟ بس یہ خرچ نہیں دیتا۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، میں اطعمت زوجتک فہو لک صدقہ، تم اپنی بیوی پہ جو خرچ کرو گے، کروڑوں روپے بھی خرچ کرتے ہو، وہ قیامت کے دن تمہارے نامہ اعمال میں صدقہ بنا کے اللہ لکھوا دیں گے۔ اور صحیح مسلم کی روایت اگر مسلمانوں کو یاد ہو تو میرے معزز اور پیارے بھائیوں، میں دعویٰ تو نہیں کرتا لیکن یہ کہہ سکتا ہوں 100 میں سے 20 طلاقیں رک سکتی ہیں اگر صحیح مسلم کی روایت یاد ہو۔ اور روایت کیا ہے؟ دینار انفقتہ فی سبیل اللہ ودینار انفقتہ فی رقبہ ودینار تصدقت به علی مسکین ودینار انفقتہ علی اہلک۔ 1 دینار تم مسکین کو دو، 1 دینار تم اللہ کی راہ میں دو، 3 دینار تم گردن کو آزاد کرنے پہ خرچ کرو، اور 4 دینار تم بیوی کی جائز ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دو۔ جب قیامت کا دن ہوگا، 4 دیناروں کی بات آپ نے سنی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اعظم اجرا الذی انفقتہ علی اہلک۔ میرے صحابی، ان 4 دیناروں کا اجر ملے گا لیکن سب سے زیادہ
اجر اس دینار کا ملے گا جو تو نے اپنی بیوی کی جائز ضرورت کو پورا کرنے کے لیے خرچ کیا۔ آج مسلمانوں کے اندر یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب اسراف نہیں ہے، اس کا مطلب بخل نہیں ہے کہ وہ بخل کرے اسراف، میانہ روی سے خوشی کے ساتھ ضروریات کو پورا کرے، اور اس کے مقابلے میں عورت کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ اپنے خامن کی خدمت میں کمی نہ کرے۔ کیسی خدمت کرے؟ کائنات کی سب سے اعلیٰ بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کا نکاح سیدنا علی رضی اللہ عنہ ارضا سے ہوا، وہ کیا کہتی ہیں؟ صحابی روایت کرتے ہیں فجرت بالروحہ، آٹا پیسنے کے لیے چکی خود چلاتی، حتی اثرت بیدیہا، ان مبارک ہاتھوں پہ نشان بن گئے، واستقت بالقربہ، مشکیزہ پانی کا بھر کے چشمے سے خود لاتی، حتی اثرت بنحریہا، ان کے کندھے پہ نشان بن گئے۔ آج میرے اور آپ کے پاس کتنی نعمتیں، جس کمرے میں جائیں ہاٹ اینڈ کولڈ دو سسٹم، اور وہاں چشمے سے پانی بھر کے لا رہی ہے۔ آج ایک مرتبہ گھر والی کہتی ہے کہ آٹا نہیں ہے، 10 بوریاں آ جاتی، اتنی اللہ کی نعمتوں کے باوجود پھر بھی خدمت نہیں۔ اور تیسری بات، تکنس البیت، گھر میں جھاڑو خود دیتی ہیں، کون؟ کائنات کی سب سے پیاری بیٹی، حتی غبرت ثیابہا، کپڑے گرد آلود ہو جاتے، وَأَوْقَدَتِ الْقِدْرَ، ہنڈیاں خود پکاتی، حتی دکنت ثیابہا، اس وقت تو یہ سسٹمز نہیں تھے، دھوئیں سے کپڑے ایسے محسوس ہوتا جیسے سارا دن تنور کے پاس ہی کھڑے ہو کے گزارا۔ دونوں میاں بیوی سرتاج رسول کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے کہ چلو گزارش کرتے ہیں گھر سے باہر کوئی خادم مل جائے، وہ کام کر دیا کرے، گھر کے کام کے لیے کوئی لوڑی مل جائے۔ آپ گھر میں نہیں تھے، سیدہ عائشہ کے پاس پہنچے، جب آپ کی واپسی ہوئی تو آپ اپنی بیٹی کے پاس پہنچے، کہا بیٹا، دونوں موجود تھے، الا ادلکما علی خیر مما سألتما، میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جو غلام اور لونڈی سے بھی اچھی ہے؟ کہا سرتاج رسول بتائیے۔ فرمایا بیٹا، جب تم تھک جاؤ، اذا اخذتما مضاجعکما فسبحا 33 واحمدا 33 وکبرا 34 فذلکما خیر لکما من خادم، جب رات کو سونے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لینا، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لینا، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا۔ یہ پڑھ لو گے جسم بھی تر و تازہ ہو جائے گا، اس میں برکت بھی آ جائے گی۔ وہ غلام تو کام کرے گا لیکن تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ ہاتھ بٹانے سے نیکیاں جو ہیں، جو آپ کے ہاتھوں سے کھانا پکے گا، خامن جو بھی نیکی کا کام کرتا ہے تم بغیر کام کیے اس کی نیکی میں شریک ہو جاؤ گے۔ تیسرا اور آخری اصول مرد کی ذمہ داری ہے۔ صحابیہ جب آئی تو اللہ کے رسول نے سوال کیا، ذات زوج انتی، کیا تم شادی شدہ ہو؟ قالت نعم، جی ہاں میں شادی شدہ ہوں۔ قالت این انت منہ، بتاؤ خامن کی خدمت کیسے کرتی ہو؟ قالت ما آلوہ الا ما عجزت عنہ، میں نے آج تک کمی نہیں کی حتیٰ کہ میں عاجز آ جاؤں۔ فرمایا انظری این انت منہ فانما هو جنتک ونارک، سنو خامد کی خدمت کا خیال کرنا، وہ تیرے لیے جنت ہے یا جہنم ہے، خدمت کر لو گی تیرے لیے جنت آسان ہو جائے گی۔ تیسری بات، مرد کو چاہیے حسن معاشرت کرے۔ حسن معاشرت کا کیا مطلب؟ لڑائی نہ کرے، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی، چھوٹی چھوٹی بات پہ گالیاں، چھوٹی چھوٹی بات پہ تانے، چھوٹی چھوٹی بات پہ طلاق کی باتیں، یہ مومن لوگوں کا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مرد بنایا ہے، ٹالریٹ کرنا سیکھو، تمہیں آگے اولاد کو سنبھالنا ہے۔ اگر اس میں کوئی ایک کمی اور کوتاہی ہے، اس میں نیکیاں بھی تو ہیں۔
اگر اس عورت کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے تو مردوں کے اندر بھی تو کمی کوتاہی ہو سکتی ہے. اس لیے فرمایا لا يفرق مؤمن مؤمنہ ان کرہ منہا خلقا رضی بہا آخر. اگر ایک کمی کوتاہی تمہیں محسوس ہو تو 99 نیکیوں کو سامنے رکھتے ہوئے برداشت کیا کرو. اور اس کے مقابلے میں عورت کو کیا حکم ہے؟ جس طرح مرد کی ذمہ داری یہ ہے حسن معاشرت کرے، گھر کو خوبصورت بنائے. خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی. تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والی کے معاملے میں بہتر ہے. لوگوں کی آنکھوں کا تارا بننا بڑا آسان ہے، اصل آنکھوں کا تارا وہی ہوتا ہے جو اپنی بیوی کی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے. وہ گواہی دے میرا خامن بہت اچھا ہے. سیدہ عائشہ سے پوچھا گیا، سیدہ عائشہ سے کہ اللہ کے رسول کے گھر کے معاملات کیسے تھے؟ آپ نے فرمایا کان فی مہنۃ اہلی، ہم 9 بیویاں ان کی خدمت کرتی تھیں، لیکن آپ کا مزاج مبارک اتنا پیارا تھا، یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ ہماری خدمت کر رہے ہیں. اتنا اچھا برتاؤ. یہ مرد کی ذمہ داری ہے. اور عورت کی ذمہ داری کیا ہے؟ مرد نے کام کاج کرنے ہوتے ہیں بڑے بڑے، عورت ہمیشہ گھریلو سوچ پہ زیادہ توجہ دیتی ہے، اور مرد کو بڑے بڑے ڈیسیژنز لینے ہوتے ہیں. وہ اگر کام کاج سے واپس آئے تو اس کی بات کو برداشت کرے، ٹالریٹ کرے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عورت وہ ہے جس کو خامن دیکھے خوش کر دے. کیسے؟ اچھے اخلاق سے، سلیقہ شعاری سے. کوئی حکم دے فوراً اس کو مانے. جب وہ گھر میں نہ ہو تو اس کے مال اور اس کے بچے اور اس کی عزت کی حفاظت کرے. ملک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت دی ہے، رملہ بنت الزبیر صحابی کی بیٹی ہیں. ان کے خامد خالد بن یزید بڑے غصے والے تھے، اور ویسے بھی غصے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. اللہ سب کا غصہ ٹھنڈا کرے. کچھ باتیں سمجھنے والی ہوتی ہیں، بات بنائی ہوئی ہے بنانے والے، لیکن سبق بہت اچھا ہے. برف سے کسی نے پوچھا تم اتنی ٹھنڈی کیوں ہو؟ کہا میرا ماضی بھی پانی، میرا مستقبل بھی پانی، تو میں ٹھنڈی نہ ہوں تو گرم کیوں ہوں؟ ارے انسان تیرا ماضی بھی مٹی اور تیرا مستقبل بھی مٹی، تم آخر اتنی اکڑتے کیوں ہو؟ تمہیں اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے. غصہ کس بات کا؟ غصہ تمہیں آنا چاہیے جب تیری نماز رہ جائے. غصہ تمہیں آنا چاہیے جب تم کسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تو اپنے اوپر غصہ کرو. غصہ کرو جب جھوٹ بولتے ہو. غصہ کرو جب کسی سے ظلم زیادتی کرتے ہو. یہ کون سا غصہ ہے؟ کسی کمی کوتاہی ہو تو اس کو اچھے انداز سے صحیح رہنمائی دے دو. اتفاق سے جب وہ ایک دن غصے میں آئے تو رملہ بنت الزبیر کے ساتھ بہت غصہ کیا، لیکن وہ تربیت صحابی کے گھر میں ہوئی تھی اور وہ خاموش ہیں. ان کو اور غصہ آ گیا. کہتے ہیں اس لیے خاموش ہو کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، یا اس لیے خاموش ہو کہ میری شکایت بھائیوں تک پہنچاؤ گی؟ اس نے 3 جواب دیے. اللہ یہ جواب مسلمانوں کو سکھا دے. سب سے پہلا جواب ابتسامت، مسکرائیں تاکہ کول ڈاؤن ہو جائے. دوسرا جواب لا ھذا ولا ذاک، نہ اس لیے خاموش ہوں کہ آپ نے کوئی غلط کہا، اور نہ اس لیے خاموش ہوں کہ میں آپ کی شکایت کروں گی، آپ تو میرے سر کے تاج ہیں. اور تیسری بات کیا کی؟ انما نحن ریاحین للشم والضم ما لنا وللدخول بین الرجال. یہ آپ مردوں کی بات ہے، اللہ نے ہماری ذمہ داری وہ لگائی ہے جو پھولوں کی ذمہ داری ہے. پھول سے خوشبو دیا کرتے ہیں، لڑائیاں نہیں کرتے. مردوں کی بات میں عورت کو آنے کی ضرورت کیا ہے؟ 24 سال خامد زندہ رہا لیکن دوبارہ اس کا غصہ کرنے کی نوبت نہیں آئی. یہ زندگی کے طریقے سیکھیے. اور اتفاق یہ ہے کہ جب مرد بھی ٹالریٹ نہیں کرتا اور عورت میں بھی ٹالرنس نہیں ہوتا، 2-4 لمحات کے بعد طلاق ہو جاتی ہے. سب سے زیادہ خوش شیطان اس وقت ہوتا ہے، نہ قتل پہ اتنا خوش ہوتا ہے، نہ چوری پہ اتنا خوش ہوتا ہے جتنا طلاق پہ خوش ہوتا ہے. شیطان کو راضی نہ کیجیے، رحمان کو راضی کیجیے. مجھے اتفاق سے ایک واقعہ یاد آ گیا. حدیث کے اندر آتا ہے تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ.
مسلمان کو مسکرا کے ملنا بہت بڑا صدقہ ہے۔ ادخال السرور فی قلب مسلم صدقہ، کسی مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کرنا بہت بڑا صدقہ ہے۔ اور ایک شخص نے سوچا کہ سب سے پہلے یہ صدقہ میں اپنی بیوی پہ کرتا ہوں، اس کو اچھی بات کہتا ہوں، وہ خوش ہوگی، میرا صدقہ ہوگا۔ اس کو لے کے باہر نکلا، کہتا ہے ارائیت القمر، ارائیت القمر، یہ بتاؤ تم چاند دیکھ رہی ہو؟ وہ عورت بھی نیک تھی، کہتی نعم ما احلاها، کتنا اچھا چاند ہے، کتنی روشنی ہے۔ اس نے صرف اس کو صدقہ کرنے کے لیے، خوش کرنے بھی کیا کہا؟ انت احلا من القمر، تمہیں اللہ نے چاند سے بھی زیادہ اچھا بنایا ہے۔ اور وہ نیک عورت کیا کہتی؟ لا لا بل انت، بلکہ آپ چاند سے خوبصورت ہیں۔ اس نے بھی صدقہ کر لیا، اس نے بھی صدقہ کر دی، دونوں خوش ہو گئے۔ اب یہ بات ایک اور آدمی نے سنی، کہتا ہے میں بھی صدقہ کرتا ہوں۔ وہ اپنی بیوی کو لے کے نکلا، کہتا ہے ارائیت القمر، چاند کو دیکھ رہی ہو؟ اب نہ جانے اس بیچاری کو کیا تھا، اللہ ہدایت دے، وہ کھڑی ہو کے کہتی ہے تظننی عمیہ، تو مجھے اندھا سمجھ رہی ہو کہ مجھے چاند نظر نہیں آ رہا۔ اب نہ اس بیچارے کا صدقہ ہوا، نہ وہ صدقہ کر سکتی تھی۔ برداشت کیجئے، اچھا جواب دیجئے، اور اسی سے ہی ایک ایک اکائی اور ایک ایک عنصر سے معاشرہ بنتا ہے۔ معاشرے کو خوبصورت دیکھنا چاہتی ہو، پہلے اپنے آپ کو خوبصورت بناؤ، اپنے گھر کو خوبصورت بناؤ، اپنے خاندان کو خوبصورت بناؤ، پھر معاشرے کے لیے عمدگی کے پیغامات پہنچاؤ۔ میری اللہ سے دعا ہے، اے اللہ یہ دو گھر جو اس وقت جڑ رہے ہیں، اللہ ان گھروں کو مثالی گھر بنا دے۔ الہ العالمین ان گھروں میں برکتوں کا نزول فرما، اور ان دونوں گھروں کو عزتوں سے نواز، رحمت و راحتوں سے نواز۔ اور جتنے میرے محترم معزز اور مکرم بھائی بیٹھے ہیں، اے اللہ یہ ساری دعائیں ان کے حق میں بھی قبول فرما۔ جن کی بیٹیاں اور بیٹے ابھی باقی ہیں ان کو بھی خوشیوں سے نواز۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، پیغام دے کے میں بات کو ختم کروں گا جو بہت ضروری پیغام ہے۔ کسی کے ایمان کی پیمائش یا خوشی پہ ہوتی ہے یا غمی پہ ہوتی ہے۔ پہلی صف میں بیٹھنے والا نماز کے اندر اس کے ایمان کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب اس کو خوشی ملتی ہے کہ خوشی پہ کنٹرول کرتا ہے کہ نہیں، غم پہ ہوتی ہے کہ غم کو برداشت کرتا ہے کہ نہیں۔ سرتاج رسول نے خوشی کا مزاج بھی بتایا ہے، غم کا مزاج بھی بتایا ہے۔ كان اذا حزبه امر صلى، جب آپ کو غم آتا آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے، آپ واویلا نہیں کرتے تھے، شکوے شکایتیں نہیں کرتے تھے۔ كان اذا اتاه امر يسر به خر ساجدا لله، جب آپ کو خوشی ملتی تو آپ آپے سے باہر ہونا نہیں سکھایا آپ نے، بلکہ آپ فوراً سجدہ ریز ہو جاتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے خوشی کے موقع شادی کے ہوتے ہیں، کوئی فائرنگ کر رہا ہوتا ہے، کسی مسلمان کو لگ جاتی ہے، اور ہم نے وہ آثار پڑھے ہیں، یاجوج مجوج کی قوم آئے گی، جب وہ دنیا کے اندر فساد کرے گی اور پھر آخر تیر آسمان کی طرف پھینکے گی، روایت بتاتی ہے اس کو بھی خون لگ کے آئے گا، کہیں گے بس آسمانی مخلوق کو بھی ہم نے مار دیا ہے۔ یہ تو یاجوج مجوج کی قوم کے قصوں میں ہمیں ملتا ہے۔ مسلمان اتنا اسراف اور یہ پیسہ ضائع کرنا اور اس طرح کے کام کرنا مسلمان کو تو زیبا ہی نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا فی الامت خسف و مسخ و قذف، ایک وقت آئے گا میری امت پہ چہرے بگڑ جائیں گے، زمین میں لوگ دھنس جائیں گے۔ پوچھا اللہ کے رسول یہ کب ہوگا؟ فرمایا اذا ظہرت القینات والمعازف وشربت الخمور، جب گانے والیاں ظاہر ہو جائیں گی، جب طبلے ظاہر ہوں گے، جب شراب نوشی ہوگی، پھر دیکھتے ہی دیکھتے کتنی بستیاں زمین میں دھنس جائیں گی۔ وَجَعَلَهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اللہ بندر اور خنزیر بنا دیں گے انسانوں کو۔ اس لیے لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے دعا تو کی تھی کہ میری امت کی اللہ حفاظت کرنا۔ آج اگر کوئی بندر اور خنزیر نہیں بنتا، لیکن عادتیں اس طرح بن جاتی ہیں جب وہ اس طرح خوشی کا انداز اپناتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا یہ مزاج نہیں بنایا، اس لیے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، صنفان من اہل النار لم ارہما بعد، لوگوں دو قسم کے لوگ جہنمی ہیں لیکن میں نے نہیں دیکھے ابھی تک۔
ایک وہ لوگ جو ظالم ہیں، جو لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، جو لوگوں کو مارتے ہیں. مسلمان کو مارنا جائز نہیں ہے. 14 کے 14 طبق اگر ایک مسلمان کو مارنے میں شریک ہو، اللہ قیامت کے دن 14 کے 14 طبق جہنم میں ڈال دے گا. صحیح الجامع کی روایت ہے. آپ نے فرمایا وہ کون سے لوگ؟ ایک ظالم، اور دوسرے نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسہن کأسنمۃ البخت المائلہ. ایسی عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود اور یہاں نظر آتی ہے، بے پرد ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا یہ عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی. جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے. اس لیے خوشی کے موقع پہ انسان کو اپنی خوشی بھی پوری کرنی چاہیے، لیکن اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت پیاری بات کہی ہے جو آج کل اس کا خیال ہی نہیں کیا جاتا. صرف یہ بتانے کے لیے کہ میرے پاس مال بڑا ہے، مرد بھی سونے کی انگوٹھی، سونے کی چین پہن رہا ہے. ایک شخص کو سونے کی انگوٹھی پہنے دیکھا، آپ نے فرمایا یعمد احدکم الی جمرۃ من النار فیجعلها فی یدہ. لوگوں تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ عورتوں کے لیے جائز ہے سونا، تم جہنم کا انگارہ اپنے ہاتھ میں اپنی انگلی میں پہننا چاہتے ہو؟ اور کچھ لوگ اپنے آپ کو بوڑھا ہونے سے بچانے کے لیے اپنے بالوں کا کالا رنگ کر لیتے ہیں، وہ داڑھی ہی کیوں نہ ہو، وہ ساری کیوں نہ ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، کالے رنگ سے بچنا چاہیے. اور عورتوں کے بھی ساتھ حکم دیا، لعن اللہ الواشمہ والمستوشمہ والنامصات المتنمصات المتفلجات المغیرات خلق اللہ. جو اللہ رب العزت کے تقرب حاصل کرنے والی نیک اور صالح عورت ہوتی ہے، جو امت کی اور اس امت کی سید زادی اور شہزادی ہے، اس کا کام کیا ہے؟ وہ پردہ کرتی ہے، اور وہ تھریڈنگ نہیں کرواتی، وہ پلکنگ نہیں کرواتی، وہ اپنے جسم پہ سیاہی کے ساتھ گندواتی نہیں ہے، اور نقلی بال نہیں لگاتی. کیونکہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ایسی عورتوں پہ تو لعنت ہے. اور مجھے حیرانگی اس بات پہ ہوتی ہے، اللہ نے بڑا علم دیا ہوتا ہے. نکاح ہوتا ہے تو مولانا صاحب کو کہتے ہیں جائیے بچی سے سائن آپ کروا کے لائیے. مولانا صاحب کیوں جائیں؟ والد گرامی کو اللہ زندہ رکھے، وہ سائن کروائے. اور نہ جانے دین کے نام پہ کس طرح وائلنس ہو رہا ہے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ما مست ید رسول اللہ ید امرأۃ قط. لوگوں پوری زندگی گزر گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غیر محرم عورت کے ہاتھ سے ہاتھ ٹچ نہیں کیا. پوری زندگی گزر گئی، آپ نے کسی غیر محرم عورت کو پیار نہیں دیا. اور نہ جانے ہماری خوشی کیا ہے، اچھا جی فلاں قاری صاحب ہیں، فلاں مولانا صاحب ہیں، فلاں بڑے صاحب ہیں، چلو بچی کو پیار دیں. حدیث کے الفاظ ہیں، کوئی غیر محرم عورت کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، اس کے سر کے 2 ٹکڑے کیے جائیں، لوہا پگھلا کے داخل کیا جائے، یہ بہتر ہے کہ وہ کسی عورت کو پیار دے. ہمیں دین کو باقی رکھنا ہے. آپ دعا دیں بیٹا اللہ آپ کو خوشیاں دے، بیٹا اللہ آپ کی عزت میں اضافہ فرمائے، بیٹا اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے. اب دعائیں دیں جو اللہ کے رسول نے دی ہیں. اللہ کے رسول سے بڑھ کے دنیا میں کوئی ہے؟ پوری کائنات کا تقوی ایک طرف، محمد مصطفیٰ کا تقوی ایک طرف. جب انہوں نے کسی کو پیار نہیں دیا تو اس سے نیک ہے کون؟ اس سے متقی ہے کون؟ اس سے بڑا بزرگ ہے کون؟ اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. اللہ رب العزت خوشیوں سے نوازے اور ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق دے جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. جس طرح اللہ نے ہمیں جمع کیا ہے، اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جمع فرمائے. جو روحانی یا جسمانی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے. جو کسی مصیبت میں ہیں اے اللہ ان کی مصیبتوں کو خوشیاں بنا دے. جو کسی تنگی میں ہیں اے اللہ ان کی تنگیوں کو آسانیاں بنا دے. مولا کریم جن کی اولادیں ہیں ان کو نیک بنا، دست و بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صدقہ جاریہ بنا. اور جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اے اللہ
ان کی جھولیوں کو بھی بارونق بنا. قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا.